بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وفي رواية أخرى: من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه فأدخله الله الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات پیار و محبت سے دل کی گہرائیوں سے بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني عملا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے. سب کہو آمین. یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے. پھر میں سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے. وہ پیغمبر کے جنہیں سرتاج رسول کہتے ہیں، وہ
پیغمبر کے جنہیں سرتاج رسل کہتے ہیں، ان کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے۔ قابل صد تکریم، نہایت ہی ذی وقار میرے واجب التعظیم معزز مکرم محترم محتشم علماء کرام مشائخ اعظام، علاقے کے معززین حضرات، باہر سے تشریف لانے والے مہمانان گرامی، جامعہ اہل بیت کھلبٹ ہری پور میں زیر تعلیم میرے عزیز ہونہار طلباء ساتھیوں اور بھائیوں، میں سب سے پہلے استاذ القراء نمونہ اسلاف مخدوم العلماء حضرت مولانا قاری فخر الاسلام صاحب دامت فیوزہم، اور برادر مکرم حضرت مولانا محمد صہیب اشرف صاحب، اور ان کے ساتھ جتنے بھی رفقاء اس جامعہ میں ان کے ساتھ کام میں شریک ہیں، میں ان تمام حضرات کو اس عظیم محنت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام حضرات کی ان محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بچے جو حفظ یا وہ بچے جنہوں نے تجوید کا کورس مکمل کیا، یا جن بچوں کو آج انعامات سے نوازا گیا، میں ان تمام بچوں کو، ان کے والدین اور ان کے اساتذہ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ قابل صد تکریم میرے بزرگوں اور عزیز بھائیوں، بظاہر جو آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے دستار فضیلت و استحکام مدارس دینیہ، مدارس دینیہ کا استحکام کیسے ہوگا، اس کے لیے ہمیں مزید کیا جد و جہد کرنی ہوگی، کیا کوشش اور کاوش کرنی ہوگی، یہ چیز قابل توجہ ہے۔ میں اس پر آگے چل کر تھوڑی سی بات عرض کروں گا، چونکہ اس وقت
جو مجمع میں دیکھ رہا ہوں شہر کے مختلف حصوں سے اور شہر کے مختلف مقامات سے اور بہت سارے شعبوں سے متعلق لوگ یہاں موجود ہیں، یقیناً ایسی محافل، ایسی مجالس کم ہی ہوتی ہیں۔ موقع کی مناسبت سے دل میں چند چیزیں آئی ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے 2 مقامات سے کچھ حصہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ایک مقام پر تو اللہ رب العزت نے اس چیز کو ذکر فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا، اس ذکر کو نازل کیا، اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ یوں تو ذکر کی تفصیلات اہل علم نے مختلف لکھی ہیں، لیکن سب سے اہم اور زیادہ موزوں جو چیز ہے اس ذکر سے مراد وہ قرآن کریم ہے۔ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنے رب پر یہ اعتماد، یہ یقین رکھنا چاہیے کہ جب تک یہ کائنات قائم ہے اس وقت تک یہ دین دنیا میں قائم رہے گا۔ ظاہر ہے اس پوری کائنات کو وجود بخشنے والی ایک رب کی ذات ہے، اور یہ دین اس رب نے بھیجا ہے، اس کتاب کو اس رب نے نازل کیا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا، وہ رب فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کو نازل کیا، اور اسی رب نے اس کی حفاظت اپنے ذمہ لی ہے۔ لہذا مسلمانوں، روز اول سے لے کر آج تک تاریخ کے اوراق پر نظر ڈالی جائے تو ایک طرف اس کائنات میں وہ طبقہ تھا جس نے قرآن کے الفاظ کو بھی سیکھا، قرآن کے معانی کو بھی سیکھا، اور پھر اس قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے اس قرۂ ارض قرآن کو نہیں مانتا تھا، قرآنی تعلیمات پر ایمان نہیں رکھتا تھا، بجائے اس کے کہ وہ قرآن کے لیے کوئی کام کرتا، ان کا کام قرآن کی مخالفت، قرآنی تعلیمات کی مخالفت تھا۔ لیکن تاریخ شاہد ہے وہ قرآن کو مٹانے والے مٹ گئے، قرآن اور اہل قرآن دنیا میں آج بھی زندہ ہے۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے، قرآن تو رہے گا اور اس نے قیامت تک رہنا ہے۔ علماء کرام میرے اکابر تشریف فرما ہیں، آپ یہ چیز بھی علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ جب تک اس دھرتی پر یہ دین ہے تو یہ دنیا کا نظام قائم رہے گا، اور جب
یہ دنیا موجود ہے اور اس پر دین نہیں ہوگا تو پھر یہ دنیا بھی موجود نہیں رہے گی۔ جب دین ختم ہو جائے گا تو پھر یہ کائنات ختم ہو جائے گی، پھر یہ آسمان کا نظام، یہ سورج چاند اور ستاروں کا نظام یہ باقی نہیں رہے گا، پھر قیامت کا سما ہوگا۔ جب تک اس دھرتی پر قرآن کو ماننے والے، قرآنی تعلیمات پر چلنے والے، قرآنی احکامات کو اپنی زندگیوں میں لانے والے لوگ موجود ہیں، اس وقت تک یہ کائنات موجود رہے گی۔ جب قرآن کو ماننے والے، قرآن کی تعلیمات پر چلنے والے نہیں رہیں گے تو پھر یہ کائنات بھی نہیں رہے گی۔ اس وقت مختلف نظریات کے لوگ رہ رہے ہیں۔ دنیا کی ایک بہت بڑی سازشی قوم یہودی ہے۔ یہودیوں کی ایک مذہبی کتاب تالمود جس کا نام ذکر کیا گیا ہے، اپنی اس مذہبی کتاب میں یہودی یہ نظریہ پیش کرتے ہیں کہ یہودیوں اور رب کے درمیان میں ایسی ہی نسبت ہے جیسا کہ باپ اور بیٹے کے درمیان میں نسبت ہوتی ہے، اور اس نظریے کے تحت وہ آگے یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ اصل تعلق تو رب کا ہمارے ساتھ ہے۔ گویا کہ یہودیوں سے ہٹ کر کائنات میں جتنے بھی انسان رہ رہے ہیں یہ سارے کے سارے ہمارے غلام ہیں، ان کی عورتیں ہماری باندیاں اور لونڈیاں ہیں، اور ان کے اموال یہ ہمارے لیے غنیمت کا مال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج یہودی یہ مذہبی سوچ رکھتا ہے کہ اس پورے کرۂ ارض پر اگر حکومت کا حق حاصل ہے وہ صرف اور صرف یہودیوں کو حاصل ہے۔ عزیزان محترم، لیکن میں یہ جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں جائے کہ ان کا نظریہ اپنی جگہ پر یہ موجود ہے، لیکن جب اس دھرتی سے قرآن کی صدائیں ختم ہو گئی، جب اس دھرتی پر اللہ کے سامنے کوئی سجدہ کرنے والا نہ رہا، جب اس دھرتی پر پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے والا کوئی نہ رہا، تو پھر یہ دھرتی ختم ہو جائے گی، پھر قیامت برپا ہو جائے گی۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت۔ پھر یہ سورج جو آج چمک دھمک رہا ہے وہ وقت آئے گا اس کی چمک ختم ہو جائے گی۔ یہ ستارے جو آج چمک رہے ہیں، جو آج روشنی دے رہے ہیں، ان کی یہ روشنی بھی ختم ہو جائے گی۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت۔ یہ آسمان جہاں آج بلندیاں نظر آ رہی ہیں یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، یہ ستارے بکھر جائیں گے، یہ سمندر اپنی حدود سے باہر آ جائیں گے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، روز اول سے لے کر آخر تک جتنے لوگ دنیا سے چلے گئے ان کو زندہ کیا جائے گا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں بندے جب آپ کے سامنے یہ سارے حالات ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے رب کے معاملے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے؟ جب ہمارا خالق وہ ہے، ہمارا مالک وہ ہے، ہمارا رازق وہ ہے، اور رزق کی ذمہ داری اس نے اپنے ذمہ لی ہے،
مجھے اور آپ کو اس رب نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عزیزان محترم، یہ قابل غور چیز ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو حقیقی معنوں میں رب کی عبادت کرنے والے ہیں؟ مسلمانوں، آج ہم نے عبادت، آج ہم نے دین صرف نماز، روزے، حج اور زکوٰۃ کو سمجھ لیا، یا زیادہ سے زیادہ کہیں صدقہ و خیرات کو سمجھ لیا، مخصوص ایام میں کچھ مخصوص مجلسیں کر لی، بس ہم نے سمجھا کہ دین یہی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو۔ اور یہی تعلیم، یہی درس ہے جو پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھا جائے، آج جامعہ اہل بیت اس ہری پور سے لے کر کراچی کی بندرگاہ یا گلگت بلتستان کشمیر کے پہاڑوں تک چلے جائیے، دنیا میں دونوں طبقے محنت کر رہے ہیں۔ ایک وہ طبقہ جو دنیاوی تعلیم میں لگا ہوا ہے، اور ایک وہ طبقہ جو دینی تعلیم پر محنت کر رہا ہے۔ دونوں اپنے میدان کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ دنیا والوں کی محنت اس دنیا کی حد تک ہے، لیکن یاد رکھیے گا دین والوں کی محنت صرف دنیا کی حد تک نہیں، بلکہ ان کا دین جس پر یہ محنت کر رہے ہیں کل قیامت میں بھی ان کے کام آئے گا۔ اور یہ دینی تعلیم ان مدارس سے حاصل ہوگی۔ میں نے 21ویں پارے کی جو آیت پڑھی ہے وہ قابل غور آیت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ۔ الحمدللہ آپ دیندار لوگ ہیں، آپ کا تعلق دیندار لوگوں کے ساتھ ہے، خود پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے نماز کو فرض کیا ہے، روزے کو فرض کیا ہے، حج زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، اپنے اپنے اوقات اور اپنے اپنے ایام میں ان عبادات کو ادا کیا جاتا ہے۔ امت مسلمہ پر 24 گھنٹے میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ جی تھوڑا سا بولو تو صحیح، کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5 نمازیں۔ کیا علماء کرام نے آج تک یہ بات آپ کو بتلائی ہے کہ ہر روز قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ فرض ہے؟ بتائیے کسی نے؟ قرآن کریم کی تلاوت کرنا ثواب کا کام ہے، اللہ اس پر اجر عطا فرماتے ہیں۔ عام روٹین کے اندر آپ چلتے پھرتے قرآن کریم کی تلاوت فرمائیں، اللہ اس پر بھی اجر عطا فرماتے ہیں۔ نماز کے اندر آپ بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کریں، اس پر بھی اجر ملتا ہے۔ کھڑے ہو کر آپ نماز میں قرآن کریم کی تلاوت کریں، اس پر بھی اجر ملتا ہے۔ اگر عام حالت میں 10 نیکیاں ہیں، نماز میں بیٹھ کر پڑھنے پر 50 نیکیاں ہیں، اور کھڑے ہو کر نماز میں قرآن کریم کے پڑھنے پر ایک حرف پر 100 نیکی ملتی ہے۔ اس کا کوئی انکار نہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت پر اجر ہے، لیکن سب کچھ کے باوجود ہر روز قرآن کریم کی تلاوت کرنا شرعی احکام کے اعتبار سے فرض نہیں ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں نماز کیا ہے؟ بولیے نماز کیا ہے؟ فرض ہے۔ اس آیت پر آپ غور کریں، اللہ تبارک و تعالی نے
پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، پہلے قرآن کریم کی تلاوت کا ذکر کیا اور پھر اس کے بعد نماز کا ذکر کیا۔ اس بات سے ذرا اندازہ لگائیے قرآن کریم کی تلاوت کی اہمیت کتنی زیادہ ہے کہ نماز 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ فرض ہے، جبکہ قرآن کریم کی تلاوت اس طرح فرض نہیں ہے، لیکن یہاں قرآن کی تلاوت کو پہلے ذکر کیا اور نماز کو بعد میں ذکر کیا۔ مسلمانوں توجہ چاہوں گا، اہل علم لکھتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کی اہمیت اس لیے ہے، آپ اگر نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر آپ کو قرآن کی تلاوت کرنی ہے، آپ حج کے لیے چلے جاتے ہیں، وہاں بھی آپ کو نمازیں پڑھنی ہیں، وہاں دیگر عبادات بھی کرنی ہیں، ان نمازوں کے اندر آپ نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ اور مسئلہ آپ جانتے ہیں کہ نماز کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ فرض ہے، ہر ایک کی صورتحال الگ الگ، سورہ فاتحہ الگ واجب ہے، اس کے ساتھ دوسری سورت کا ملانا یہ الگ واجب ہے، لیکن مجموعی اعتبار سے کم از کم 3 آیات کی تلاوت نماز میں کرنا یہ فرض ہے۔ جب تک کسی آدمی کو قرآن نہیں آئے گا، کیا خیال ہے اس کی نماز کا یہ فرض پورا ہو جائے گا؟ جی آپ نے علماء سے سنا اور خود بھی پڑھا ہوگا، نماز کے اندر چند چیزیں وہ ہیں جن کو شرائط کہا جاتا ہے، اور چند چیزیں وہ ہیں جن کو ارکان کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ابھی عصر کی نماز کا وقت ہونے والا ہے، عصر کی نماز کے لیے یہ شرط ہے کہ نماز کا وقت داخل ہو جائے، یہ شرط ہے۔ وقت داخل ہونے کے بعد جو آدمی نماز پڑھے اس کا لباس پاک ہو، اس کا جسم پاک ہو، جہاں پر وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ پاک ہو، یہ نماز کی شرائط میں داخل ہے۔ نماز پڑھنے والے کا منہ قبلے کی طرف ہو، نماز پڑھنے والا نیت کر کے نماز پڑھے، یہ سب چیزیں لازم ہیں۔ لیکن نماز کے اندر جب نماز شروع ہو جاتی ہے، قرآن کریم کی تلاوت یہ فرض ہے جس کو رکن کہا گیا، اور مسئلہ یہ ہے اگر کسی آدمی سے نماز کا کوئی ایک رکن بھی رہ جائے تو اس کی نماز ادا نہیں ہوتی ہے۔ یہاں پر تلاوت کو پہلے ذکر کیا، نماز کو بعد میں ذکر کیا، اس لیے کہ نماز تب درست ہوگی جب آپ کو تلاوت بھی آتی ہے۔ آپ نے علماء سے سنا یہاں شعبہ تجوید ہے، بعض الفاظ قرآن کریم کے ایسے ہیں کہ اگر آپ اس لفظ کو اپنے مخرج سے ہٹ کر کہیں اور سے ادا کریں، دوسری جگہ سے ادا کرنے کی وجہ سے اس لفظ کا معنی ہی بدل جاتا ہے۔ ایک آدمی زبر زیر کا خیال نہیں کرتا، بس اوقات زبر زیر پیش کی وجہ سے معنی بدل جاتا ہے، اور ایسا کلمہ کفر بن جاتا ہے کہ اگر آدمی نماز پڑھ رہا ہو نماز ختم ہو جاتی ہے۔ طلبہ نے یہاں تجوید پڑھی، حضرت قاری صاحب نے پڑھائی، یہ صاحب فن جانتا ہے یہ جو الفاظ کی صفات ہیں، مخارج ہیں،
ان کی حرکات و سکنات ہیں ان کی کتنی اہمیت ہے۔ بس اوقات ان صفات کی تبدیلی سے بھی معنی غلط ہو جاتا ہے، حرکات و سکنات کی تبدیلی سے بھی معنی غرق ہو جاتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے ایک مقام پر فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہیں جن کے پاس وقت ہے، فرصت ہے، اللہ وہ حرکات و سکنات کو پہچان سکتے ہیں لیکن توجہ نہیں کرتے، اپنی مرضی کے تحت یوں ہی قرآن کریم کو اٹھا کر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ توجہ چاہوں گا ہری پور کے غیور مسلمانوں، پیغمبر دو عالم، سردار دو عالم، سرور کونین، رسول الثقلین، شفیع المذنبین نے فرمایا کہ بس اوقات ایک آدمی قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، اس پر اللہ کی طرف سے لعنت برس رہی ہے۔ آپ کہیں گے عجیب بات ہے، مولوی بھی عجیب ہے، کہتے ہیں قرآن پڑھ رہا ہے اور اوپر سے لعنت برس رہی ہے۔ ایک مشہور حدیث اکثر اوقات آپ کی عام مسجدوں کے اندر فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے، اس میں نماز کے باب کے اندر ایک روایت ذکر کی گئی ہے، ایک آدمی جب نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے، ایسے نمازی بھی ہیں کہ اس نماز کو ایک پرانے کپڑے میں لپیٹ کر اس نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے، اور پھر وہ نماز آسمان کی طرف جاتی ہے، رب کی طرف جاتی ہے، اور جاتے ہوئے اس نمازی کے حق میں بد دعائیں کرتی جاتی ہے، اور رب کے دربار میں جا کر کہتی ہے ربا اس بندے نے مجھے ضائع کیا، مجھے صحیح طور پر ادا نہیں کیا، تو بھی اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ توجہ چاہتا ہوں، بندہ گھر سے نکلا، دکان چھوڑی، کاروبار چھوڑا، گرمی سردی کے اندر مسجد تک آیا، ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، قیام بھی کیا، رکوع بھی کیا، سجدہ بھی کیا، درود بھی پڑھا، التحیات بھی پڑھی، سلام پھیرا، لیکن قیام اس طرح نہیں کیا جس طرح کرنا چاہیے تھا، رکوع اور سجدہ اس طرح ادا نہیں کیا جس طرح کرنا چاہیے تھا، قیام میں کھڑا ہوا، مکمل سبق نہیں پڑھا، فوراً رکوع میں چلا گیا، ابھی رکوع سے فوراً کھڑا نہیں ہوا، سجدے میں چلا گیا، ایک سجدے سے اٹھ کر بیٹھا نہیں، دوسرا سجدہ کر لیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اس آدمی نے نماز کے اندر چوری کر لی۔ مسلمانوں، جس طرح یہ نماز سے فارغ ہوتا ہے وہ نماز اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے، اسی طرح وہ آدمی جو قرآن کے تلفظ کا خیال نہیں کرتا، اس کی حرکات و سکنات کا خیال نہیں کرتا، اس کو سیکھنے کی کوشش نہیں کرتا، ایسے آدمی پر اللہ کی طرف سے لعنت برستی ہے۔ لیکن ایک آدمی کوشش کر رہا ہے، بچپن میں ماحول نہیں ملا کہ قرآن پڑھ سکے، 30 40 50 سال کی عمر کو پہنچ گیا، اب خیال آیا قاری صاحب کے پاس، حضرت قاری صاحب قرآن پڑھا دیں، ہم نے تو سنا ہے جو غلط پڑھتا ہے اس پر لعنت برستی ہے۔ قاری صاحب نے کہا کوئی ایسی بات نہیں، آپ پڑھنا شروع کریں، ہم پڑھائیں گے۔ ظاہر ہے 50 60 سال کے آدمی کی وہ زبان تو نہیں، آپ اس کو جس تلفظ پر لے جانا چاہے وہ چلی جائے، الا ماشاءاللہ کئی لوگوں کی زبانیں اس وقت بھی اس پر چل پڑتی ہیں، لیکن یہ آدمی اتنی موٹی زبان والا ہو چکا ہے، حروف کی ادائیگی مشکل ہو رہی ہے، الفاظ کی پہچان اور صفات کا خیال نہیں ہو رہا، لیکن کوشش کر رہا ہے میں
قرآن کو سیکھ کر پڑھوں۔ استاذ کے پاس آیا، آ کر پڑھنا شروع کر دیا، سیکھنا شروع کر دیا، لیکن بڑے اٹک اٹک کر ٹھہر کر پڑھتا ہے، زبان اس طرح نہیں چلتی ہے، پڑھنے میں تکلیف ہوتی ہے، اذیت ہوتی ہے، لکنت ہے، زبان ٹھیک نہیں چل رہی، لیکن یہ بندہ سیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اس کوشش کی وجہ سے یہ جو رک کر پڑھتا ہے اللہ اس کو ڈبل اجر عطا فرماتے ہیں۔ لہذا ایک تو یہ گزارش کروں گا جنہوں نے اب تک قرآن کریم باقاعدہ صحیح تلفظ کے ساتھ نہیں پڑھا، آج سے تہیہ کرو کہ ہم قرآن کو صحیح تلفظ سے سیکھیں گے۔ میں ان سفید ریش بزرگوں سے بھی گزارش کروں گا اور خوشخبری سناؤں گا۔ کچھ پتہ نہیں میری زندگی کب تک ہے، آپ کی زندگی کب تک ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تو ہوتا تھا جناب ریٹائر ہو جائیں گے، بوڑھے ہو جائیں گے، پھر مسجد میں ڈیرا لگائیں گے، اتنا عرصہ تو رہنا ہے تبھی جا کر مریں گے۔ اب تو دادا جان اپنے پوتے کی لاش کو خود اٹھا کر دفنا رہے ہوتے ہیں۔ آج نانا جان چھوٹے سے معصوم نواسے کو قبر کھود کر خود اندر رکھ رہے ہیں۔ کچھ پتہ نہیں زندگی کی شام کب ہو جائے۔ مسلمانوں، اللہ کی ذات دل کو دیکھتی ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم۔ اگر آج میں تہیہ کر لوں، آپ تہیہ کر لیں، میں نے ہر روز 10-15 منٹ دینے ہیں اور اس قرآن کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے، نماز کے الفاظ کو، نماز کے سبق کو صحیح تلفظ کے ساتھ سیکھنا ہے۔ مسلمانوں، آپ نے ایک پارہ پڑھا، آدھا پارہ پڑھا، لیکن تہیہ یہ کر لیا میں پورے قرآن کو سیکھوں گا، تہیہ یہ کر لیا میں قرآن کو حفظ کروں گا۔ پتہ چلا 5 پارے حفظ کیے، موت آئی، وہ دنیا سے چلا گیا۔ حدیث میں آتا ہے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو مقرر کرتے ہیں، جاؤ فرشتوں میرے اس بندے کو قرآن مکمل کروا دو، اور کل قیامت میں جب یہ اٹھے گا اس کا شمار ان لوگوں میں ہوگا جو قرآن پڑھے ہوئے ہوں گے۔ تو یہاں پر نماز کا ذکر بعد میں کیا، تلاوت قرآن کا ذکر پہلے کیا، اس لیے کہ نماز جیسی عبادت صحیح عادات تبھی ہوگی جب آپ قرآن کی تلاوت کریں گے، اور وہ تلاوت آپ صحیح تلفظ کے ساتھ کریں گے۔ اب سوال یہ ہے یہ قرآن پڑھایا کہاں جائے گا اور کہاں پڑھایا جاتا ہے؟ آپ کے ملک میں ایک دور وہ بھی گزرا، مشرف صاحب کے دور میں ایک وزیر تعلیم تھے، انہوں نے تعلیمی اداروں کے لیے قانون بنایا کہ اب شروع سے لے کر آخر تک یہ قرآن سکولوں میں پڑھایا جائے گا۔ اور اب بھی آپ کے سامنے موجودہ حکومت کے دور میں بھی کئی اعلان آ چکے ہوں گے۔ مقصد کیا تھا؟ یہ مقصد نہیں تھا کہ سکولوں میں قرآن واقعتاً عام ہو جائے، مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ جو اپنے بچوں کو دینی مدارس میں بھیجتے ہیں اور یہ بچے اس مدرسے کے ماحول میں جاتے ہیں تو دین کے ہو کر رہ جاتے ہیں، اس مدرسے کے ہو کر رہ جاتے ہیں، اپنے اساتذہ کے ہو کر رہ جاتے ہیں، ان کا ذہن، ان کی سوچ اس طرف چلی جاتی ہے۔ لہٰذا جو لوگ اپنے بچوں کو قرآن پڑھوانا چاہتے بھی ہیں سکول کے اندر بندوبست کریں گے تاکہ یہ بچے دینی ادارے کی طرف جائیں نہیں، جب جائیں گے ہی نہیں دین سے دور ہوتے چلے جائیں گے، ایک وقت آئے گا یہ بالکل آزاد اور سیکولر ذہن کے لوگ ہوں گے۔
اس وزیر تعلیم نے اگلی بات اس مجلس میں کہی، ٹیچروں کا ایک بڑا مجمع تھا، کہا کہ ہم نے سکولوں کے اندر قرآن کے پڑھانے کا نظام بنا لیا ہے۔ اگلا جملہ بڑا عجیب ہے، وزیر تعلیم صاحب کہنے لگے اب سکولوں میں پورے قرآن کے 40 پارے پڑھائے جائیں۔ کتنے پارے؟ یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ وزیر تعلیم کہہ رہا ہے۔ اس ملک کا وزیر تعلیم جس ملک کو دین کے لیے حاصل کیا گیا، جس ملک کو اسلام کے لیے حاصل کیا گیا، اور ایک صاحب آئے کہ جناب بین الاقوامی سطح پر لوگوں نے قرآن کے اندر تحریف کر ڈالی ہے، اب بھی قادیانیوں نے باہر دنیا میں اس قرآنی نسخے میں تبدیلی کر کے اس کو چھاپ کر کے عوام کے اندر پھیلانا شروع کیا ہوا ہے۔ تو وہ وزیر جواب میں کہنے لگا یہ تو اچھی بات ہے، قرآن تو پرانے زمانے کی کتاب ہے، آج کے زمانے کے لحاظ سے بھی کوئی جدید کتاب ہونی چاہیے۔ یہ کیفیت میرے اور آپ کے ملک کے ان لوگوں کی ہے جن کو ہم ہی نے منتخب کر کے آگے بھیجا ہے، جن کا سہارا ہم ہی بنے ہیں۔ اور اب بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم سکولوں میں دینی تعلیم کو لازم کر رہے ہیں۔ مسلمانوں، بڑی معذرت کے ساتھ آپ تو پھر خوش قسمت ہیں کہ آپ کے ہاں سرکاری سکولوں میں کچھ نہ کچھ تعلیم چلتی ہے، ورنہ آپ پنجاب یا بلوچستان اور سندھ کے پچھلے دیہی علاقوں میں چلے جائیں جہاں وڈیرہ شاہی اور سرداری نظام ہے، اگر حکومت نے اس علاقے میں سکول کی بلڈنگ بنائی بھی ہے، وہاں بچے نہیں، وہاں سردار صاحب کے جانور بندے ہوئے ہوتے ہیں۔ چے جائے کہ وہاں ٹیچر بھی لگے ہوئے ہیں، ان کی تنخواہیں جاری ہوتی ہیں، لیکن معاشرے کا کوئی بچہ وہاں پڑھنے نہیں آتا، اس لیے کہ اگر یہ بچے حقیقی معنوں میں پڑھ جائیں گے کل یہ خود بڑے بن جائیں گے، ہمارا مقام گر جائے گا۔ عزیزان محترم، سوال یہ ہے کہ آپ دینی تعلیم کے پیچھے لگے ہیں، آپ نے دنیاوی تعلیم کس حد تک قوم کے بچوں کو دی ہے؟ اس میں کتنے بچے مضبوط ہوئے؟ پھر کہا جاتا ہے جناب ہم دینی اداروں کے اندر جدید تعلیم لائیں گے تاکہ دینی مدارس سے پڑھنے والے بچے کل جب فارغ ہوں تو وہ بھی معاشرے کے کسی اہم حصے کا رکن بن سکے۔ سوال ہے آپ کے ہاں لاکھوں نہیں کروڑوں آپ کے سکول کالج یونیورسٹی کے فارغ گھوم رہے ہیں، کیا ان سب کو آپ نے کاروبار دے دیا ہے؟ ادھر دینی مدارس سے پڑھنے والے کہیں بھی آپ کو بھیک مانگتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، وہ اپنی زندگی خستہ حالی میں گزاریں گے، وہ غربت کی زندگی گزاریں گے، وہ پیرانہ سہلی کی زندگی گزاریں گے، لیکن آپ کے سامنے کاسے گدائی نہیں پھیلائیں گے۔ آج تک نہیں سنا ہوگا کسی مولوی نے، کسی حافظ قاری نے بھوک کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے خودکشی کی ہو، لیکن یونیورسٹی اور کالج مختلف اداروں سے ڈگریاں لینے والے 20 لوگ ہیں جو خودکشی کر کے مر چکے۔ لہذا مسلمانوں، ہم نے ان چیزوں پر بھی غور کرنا ہے۔ دنیا کے کتنے ہی ادارے کیوں نہ کوشش کریں، یہ قرآن، یہ حدیث، یہ فقہ، یہ دینی مسائل، یہ دینی علوم حقیقی معنوں میں ان دینی مدارس ہی میں پڑھائے جاتے ہیں، اور اس کا سلسلہ یہی ہے۔
میرے اور آپ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے اندر دار ارقم میں بیٹھ کر قرآن پڑھانا شروع کیا. جو وحی آتی وہ اپنے صحابہ کو پڑھاتے تھے, جو احکامات آتے وہ اپنے صحابہ کو سکھاتے تھے. مدینہ منورہ میں چلے گئے, صفہ کا چبوترا ہو یا مسجد نبوی ہو, وہاں بیٹھ کر قرآن پڑھایا, قرآنی تعلیمات کو سکھایا, دینی مسائل سے آگاہ کیا. وہی دینی تعلیم حاصل کرنے والے کل عرب کی دھرتی کے ایسے عظیم خلیفہ بنے کہ دنیا دیکھنے والی تھنگ رہ گئی کہ صرف قرآن کو پڑھنے والے اتنے اچھے انداز میں حکومت چلا رہے ہیں. لہذا مسلمانوں, یہ جتنے بھی سازشیں ہو رہی ہیں, مدارس کو دہشت گردی کے اڈے کہا جا رہا ہے, علماء کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے. چھوٹا سا معصوم بچہ پگڑی پہن کر باہر جاتا ہے تو اس کو بھی ٹیررسٹ کہا جاتا ہے. میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں, آپ کے ہری پور میں کتنے ہی مدارس ہوں گے, مساجد میں مکاتب ہوں گے, آپ کے بچے وہاں پڑھتے ہوں گے, جامعہ اہل بیت میں پڑھتے ہوں گے. بچہ تو بچہ ہوتا ہے, وہ کسی بھی بات کو اپنے اندر نہیں رکھ سکتا, وہ چھپا نہیں سکتا. آپ اس کو 1000 بار سمجھائیں بچہ بچہ ہے, پھر بھی اظہار کر دیتا ہے. لیکن میں یہ بات پورے اعتماد پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں, اہل حق کے مدارس میں دہشت گردی کا درس کسی کو نہیں دیا جاتا. ہمارے مدارس میں یہ تعلیم قطعاً نہیں دی جاتی کہ آپ نے فارغ ہو کر لوگوں کی جائیداد پر حملہ کرنا ہے, لوگوں کی عزت پر حملہ کرنا ہے, لوگوں کی جانوں سے کھیلنا ہے. نہ اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے, نہ ہمارے اکابر نے یہ درس دیا, اور نہ ہی آج علم مدارس کے اندر یہ درس دیا جا رہا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, کیا آپ کے کسی بچے نے, کسی عزیز نے, کسی بھی دوست نے آج تک آ کر یہ بتایا ہے کہ ہمیں استاذ نے کہا ہے جب مدرسے سے فارغ ہو تو فلاں جگہ پر جا کر بم مارنا ہے؟ کیا کبھی کسی نے آپ کو بتایا ہے؟ کیا کسی عالم, کسی قاری, کسی شیخ الحدیث, کسی فاضل نے آپ کے ہری پور میں کسی کو قتل کیا ہے؟ کسی کی عزت پر ڈاکہ ڈالا ہے؟ لوگوں کے مال لوٹے ہیں؟ مسلمانوں الحمدللہ 1000 پروگنڈا ہونے کے باوجود یہ دینی ادارے اپنا کام کر رہے ہیں اور الحمدللہ روز بروز ترقی کی طرف جا رہے ہیں. ڈنڈورا ہے کہ بچوں کو مدارس علماء کے قریب نہ چھوڑا جائے. مسلمانوں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. وہ زمانہ 1438 سال پیچھے چلے جائیے, دشمنان اسلام نے مشورہ کیا اس دین کے راستے کو روک دیا جائے. محمد جو دین لے کر آئے ہیں وہ روز بروز پھیلتا جا رہا ہے, اس کو کیسے روکا جائے؟ کسی نے کہا ایک تجویز تو یہ ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ. کسی نے کہا کہ محمد کو ملک بدل کر دیا جائے, یہ دین ختم ہو جائے گا. کسی نے کہا ان کو جیل میں ڈال دیا جائے, یہ سلسلہ رک جائے گا. کسی نے کہا ان کو قتل کر دیا جائے, یہ سلسلہ بند ہو جائے گا. جو دھمکیاں اس وقت کا دشمن پیغمبر اور پیغمبر کے صحابہ کو دے رہا تھا, آج وہی کیفیت پیغمبر کے امتیوں کے
کے ساتھ ہے، آج وہی کیفیت کے ساتھ ہے۔ کئیوں کو ملک بدر کر دیا جاتا ہے، کئیوں کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، کئیوں کو دہشت گرد کہہ کر قتل کر دیا جاتا ہے۔ مسلمانوں یاد رکھنا، 1430 سال پہلے سے لے کر آج تک امت مسلمہ نے قربانیاں تو دی، لیکن دشمنان اسلام اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکے اور آج تک کامیاب نہیں ہو سکے۔ انشاءاللہ قیامت تک کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ یہ کیسے ہوگا؟ کیا پوری دنیا کی قوت یہ رب کی قوت سے کوئی بڑی قوت ہے؟ رب کہتا ہے دین کی حفاظت میرے ذمہ ہے، دین کو میں نے محفوظ رکھنا ہے۔ اور آج کی ٹیکنالوجی کی باتیں کرنے والے کہہ دیتے ہیں دین کو ہم ختم کر دیں گے۔ یہ بھول ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ کیا جس بر صغیر پاک و ہند کے ٹکڑے پر میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا یہاں 200 سال تک برطانیہ حکومت کر کے نہیں گیا؟ جو کہا کرتا تھا میری حکومت اتنی وسیع اور اتنی مضبوط ہے، اگر یہاں سے سورج غروب ہوتا ہے، جہاں جا کر سورج طلوع ہوتا ہے، وہاں بھی تو میری ہی حکومت ہے۔ اتنا وسیع علاقہ، لیکن جب رب کی گرفت آئی اور وہ گرفت ان علماء کے ہاتھوں سے آئی، ان اللہ والوں کے ہاتھوں سے آئی، کون لوگ تھے جو دن کو اعلاء کلمت اللہ کی جنگ لڑتے تھے اور رات کو مسلح کی پیٹھ پہ سوار ہو کر اپنے رب کو راضی کیا کرتے تھے۔ آج استحکام مدارس دینیہ یہ کیسے ہوگا؟ اس حوالے سے میری ایک گزارش اہل مدارس سے بھی ہے اور ایک گزارش اہل اسلام سے بھی ہے۔ مدرسہ چار دیواری کا نام نہیں ہے، مدرسہ کسی عمارت کا نام نہیں ہے۔ 20 جگہ پر عالی شان بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں، دوربین لگا کر بھی دیکھا جائے گنے چنے چند طلبہ نظر آتے۔ مسلمانوں یہ مدارس یہ ہمارے دینی مراکز ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرنا یہ ہم سب کا فریضہ ہے۔ یہ آباد تب ہوں گے، یہ مستحکم تب ہوں گے جب آپ ان مدارس کو افراد بھی مہیا کریں گے اور ان مدارس کو اپنی حلال کمائی سے مضبوط بھی کریں گے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا اور جو لوگ وہاں آتے تھے رہتے تھے مدینہ اور مکہ والوں سے کہا کرتے تھے کہ ان کا تعاون کرو۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ نے جو فرمایا کہ جو رزق ہم نے دیا اس کو آپ خرچ کریں، اس کو جتنی پاکیزہ جگہ پر آپ خرچ کریں گے یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ تو مدارس کے استحکام کے لیے میں مسلمانوں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ہم نے ان مدارس کے لیے دعائیں بھی کرنی ہیں۔ میں اہل مدارس سے بھی کہوں گا جہاں تعلیم پر خاص توجہ ہے، تربیت پر بھی توجہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ رب کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے پر بھی توجہ۔ الحمدللہ اب بھی ہمارے بہت سارے مدارس ہیں جہاں باقاعدہ جمعرات جمعے کو طلبہ سینکڑوں کے حساب سے اعتکاف کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، باقاعدہ ان کو تعلیم دی جاتی ہے، ترغیب دی جاتی ہے
اور بعض جگہوں پر نظم ایسا بنا دیا گیا ہے، یقیناً ان چیزوں کے اثرات معاشرے پر مرتب ہوتے ہیں۔ لہٰذا مسلمانوں، دنیا کے اندر دین رہے گا، اس دین کی بقا کی بنیاد یہ دینی مدارس ہے۔ کوئی بھی تحریک آپ لے لیں، چاہے وہ دعوت و تبلیغ کی تحریک ہو، وہ جہاد کی تحریک ہو، وہ اسلامی حکومت کی جد و جہد کی تحریک ہو، کوئی بھی تحریک ہو، اس کی بنیاد مدرسہ ہے۔ دعوت و تبلیغ کا کام الحمدللہ دنیا کے کونے تک پہنچ چکا، اور اس کی سرپرستی یا اس کے بانی مبانی کی طرف آپ چلے جائیں، مولانا الیاس اللہ ان کی قبر پر کروڑہ رحمتیں نازل فرمائے، آخر انہوں نے تربیت ان دینی اداروں سے حاصل کی تھی، انہوں نے علم ان دینی اداروں سے حاصل کیا تھا۔ ہندوستان سے چل کر آپ کے بالا کوٹ میں جام شہادت پینے والے وہ مرد مجاہد سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید جو ایک لشکر لے کر آئے، دین کی بقا کے لیے آئے، اسلام کے پیغام کو پھیلاتے ہوئے آئے، ان کی بنیاد بھی ایک دینی ادارہ تھا، ایک دینی مدرسہ تھا، اور جنہوں نے آ کر آپ کے پشاور میں کھڑے ہو کر اعلان کیا تھا کہ اب کے بعد یہاں شراب پر پابندی ہے۔ پھر وہ وقت آیا، مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود نور اللہ مرقدہ جب وزیر اعلیٰ بنے، انہوں نے بھی اعلان کیا کہ شراب پر پابندی ہے۔ اس مرد قلندر نے وزارت کے منصب کو چلایا، ان کی تربیت بھی ان دینی اداروں سے۔ بات سمیٹتے ہوئے مختلف نظریات کے لوگ بیٹھے ہیں، مختلف اقوام کے لوگ بیٹھے ہیں، میدان سیاست سے تعلق رکھنے والے لوگ بیٹھے ہیں۔ الحمدللہ ان مدارس نے ہمیں بہترین مبلغ بھی دیے، بہترین داعی بھی دیے، بہترین اہل تصوف بھی دیے، بہترین مجاہد بھی دیے، اور میدان سیاست میں کردار ادا کرنے والے بہترین سیاسی رہنما بھی دیے۔ یہ ان مدارس کا کردار ہے۔ شخصی طور پر انسان کسی پر کتنی ہی انگشت نمائی کیوں نہ کرے، سوال یہ ہے کہ ہمارے مدارس سے پڑھنے والے لوگ جس لحاظ سے بھی جس میدان کے اندر گئے ہیں، الحمدللہ ایک صاف کردار رکھتے ہیں اس میں۔ اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ ان دینی اداروں کی حفاظت فرمائے۔ مسلمانوں، اللہ نے میری اور آپ کی کامیابی اس دین میں رکھی ہے۔ ہمیں نمازوں کو سیکھ کر پڑھنا چاہیے، قرآن کو سیکھ کر پڑھنا چاہیے۔ اس دین کی بقا کے لیے دینی مدارس کا وجود ضروری ہے، اس دین کو پھیلانے کے لیے دعوت و تبلیغ ضروری ہے، اور اس دین کو غالب کرنے کے لیے میدان جہاد کی کوشش ضروری ہے، اور اس دھرتی پر اسلامی نظام کو لانے کے لیے اسلامی نقطہ نظر پر اسلامی حکومت کی جد و جہد ضروری ہے۔ یہ سب چیزیں یہ اسلام کے شعبے ہیں، یہ پیغمبر کی سنت ہے۔ پیغمبر نے مصلی پہ نماز بھی پڑھائی، منبر پر واعظ بھی فرمایا، آپ نے بیٹھ کر پڑھایا، آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا، آپ نے تلوار اٹھا کر میدان جہاد کا راستہ اختیار کیا۔ جہاں ان تمام شعبوں میں اللہ کے نبی نے کام کیا، وہاں اسلامی ریاست بھی قائم فرمائی۔ لہذا یہ تمام شعبے یہ دین کے شعبے، ہمیں ان شعبوں سے تعاون کرنا چاہیے، مدارس کو مستحکم کرنا ہے، ہم نے
بین الاقوامی طاقتیں کوشش کر رہی ہیں ان کو کمزور سے کمزور تر کر دیا جائے، معاشی اعتبار سے ان کو کمزور کر دیا جائے۔ سوال ہے ملک کے اندر 20 NGOs کام کرتی ہے جن کے لیے کوئی معلومات نہیں، آج دینی مدارس کی طرف لوگ آتے ہیں، آپ کے ہاں فنڈ کہاں سے آتا ہے، کون دیتا ہے، ہمیں بتلایا جائے، اس کا پیچھا کیا جا رہا ہے۔ سوال ہے ہم حکومت سے نہیں مانگتے، حکومت سے سوال نہیں کرتے، اللہ والے خود اس کا بندوبست کر دیتے ہیں۔ آخر پھر ان مدارس کا اتنا پیچھا کیوں کیا جا رہا ہے؟ لہذا مسلمانوں، ہم نے جہاں اپنی عبادات ادا کرنی ہے، اپنے معاملات کو درست کرنا ہے۔ بات ختم کر رہا ہوں، نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ دین صرف نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کا نام نہیں، ہم نے اپنے معاملات پر غور کرنا ہوگا۔ ہماری تجارت کیسی ہے، حلال ہے یا حرام ہے، کاروبار کی کیفیت کیا ہے، محلے والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ ہمارا کردار کیا ہے۔ ایسا نہ ہو ماشاءاللہ حاجی صاحب حج کر کے آئے، صف اول کے نمازی ہیں، اشراق چاشت بھی پڑھتے ہیں، پتہ چلا کہ جب ان کے معاملات کا جائزہ لیا گیا، حاجی صاحب کو اللہ نے بڑا پیسہ دیا اور سارا کاروبار سود پہ چلا رہے ہیں۔ مسلمانوں، آج نمازیوں کی کمی نہیں، روزہ رکھنے والوں کی اتنی کمی نہیں، حج کرنے والوں کی اتنی کمی نہیں، لیکن ہمارے صحیح معاملات کو اختیار کرنے والوں کی کمی ہے۔ لہٰذا آؤ اس کا تہیہ کر لیا جائے کہ ہم اپنے معاملات کو درست کریں گے، ہم اپنی غمی خوشی کو پیغمبر کی سیرت کے مطابق اپنائیں گے، ہم ان دینی مدارس کو مضبوط کریں گے، ان دینی مدارس کی دفاع کی جنگ لڑیں گے کہ نہیں لڑیں گے؟ آپ ان مدارس کو مضبوط کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ آپ کا تعلق کسی بھی قوم سے ہو، کسی بھی پارٹی سے ہو، کسی بھی نظریے سے ہو، یہ ہمارے لیے مراکز ہیں۔ ان مدارس کو مضبوط اور مستحکم کرو گے، انشاءاللہ تعالی یہ آپ کی محنت، یہ آپ کا مول، یہ آپ کی جد و جہد یہ ضائع نہیں ہوگی۔ کل قیامت میں اللہ کے ہاں آپ کو اس کا اجر ملے گا، اور کتنا اجر ملے گا جو ہمارے اور آپ کے تصور سے بالا تر ہے۔ اذا مات ابن آدم انقطع عمل الا من ثلاث، صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ میرے دوستو، یہ سب راستے ہیں، یہ یہیں سے ملیں گے، یہیں سے اس کی رہنمائی ہوگی، یہیں پر ان کی تربیت ہوگی، اور پھر انشاءاللہ یہاں سے نکلنے والے دنیا عالم کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہوگی۔ میں آخری گزارش اپنے ان عزیز طلباء سے کروں گا جو حافظ بن گئے یا قاری بن گئے، آپ کی ذمہ داریاں بڑھ گئی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ کوشش کریں جو قرآن پڑھا ہے اس قرآن کے متعلق جو علوم ہیں آپ ان کو حاصل کریں، قرآن کی جو تعلیمات ہیں آپ ان کو حاصل کریں، لیکن بچوں کے ساتھ یہ کوشش والدین نے کرنی ہے، یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا اولاد کو یہ ترغیب دو، اس کو اس ماحول میں لاؤ کہ آگے بھی وہ دین کو حاصل کرے۔ بچے نے حفظ کر لیا، ہو سکتا ہے مدرسے سے فارغ ہو کر چلا جائے، اب والدین کی ذمہ داری ہے کہ اس حفظ کو مضبوط بھی رکھنا ہے، بچے کو یہ قرآن یاد بھی رہے، اس کو بھول نہ جائے، یہ ماحول اب والدین نے پیدا کرنا ہے۔ گھر کے اندر، قریب کی مسجد کے اندر ماحول بنایا جائے۔ خود والد صاحب کہیں بیٹا آپ نے فجر کے بعد مجھے آدھا پارا ایک پارا سنانا ہے، حافظ زیادہ وقت نہیں، 15-18 منٹ کے اندر پارا پڑھ لیتا ہے، 20 منٹ کے اندر پارا پڑھ لیتا ہے، بڑے آرام و سکون کے ساتھ۔
ایک تو وہ حافظ ہیں جو 8 منٹ میں بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن وہ نہیں، یہاں تلفظ کے ساتھ دادا جان قرآن کھول کر بیٹھ جائیں، والد صاحب بیٹھ جائیں، والدہ بیٹھ جائیں، بڑے بھائی بیٹھ جائیں، صرف سنو قرآن کو۔ یہ حافظ آدھا پارا پونا پارا قرآن زبانی پڑھے، آپ دیکھ کر سنو، تلفظ پر غور کرو، کیسے وہ پڑھ رہا ہے، کہاں سانس لے رہا ہے، کیسے لے رہا ہے، ان چیزوں کو سمجھ بھی لو۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوگا جتنا ثواب اس پڑھنے والے کو ملا، اتنا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں بھی لکھا گیا۔ تو بچے کا حفظ مضبوط رہے گا، اس کو وہ ماحول مہیا کروانا، اس کو وہ ماحول دینا، یہ والدین اور سرپرستوں کی ذمہ داری ہے۔ میرے عزیز طلبہ، حضرت قاری فخر الاسلام صاحب کی نسبت، انہوں نے آج آپ کو اجازت نامہ دیا۔ آج ان علماء کے ہاتھوں میں آپ کے سر پر پگڑی باندھی گئی۔ پگڑی کا بن جانا مشکل نہیں ہے، اس پگڑی کی لاج رکھنا مشکل ہے۔ کل آپ نے معاشرے کے اندر اپنے اساتذہ کے نام کو بلند کرنا ہے، ایسا نہ ہو کل جامع اہل بیت سے تجوید کرنے والا باہر جا کر روڈوں پر یوں ہی گشت کر رہا ہو، ادھر اذان ہو رہی ہے وہ گراؤنڈ میں کھیل رہا ہے، ادھر نماز کا وقت ہے وہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے۔ میرے عزیز طلبہ، اب ہم نے معاشرے کے اندر پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہے، اپنی نسبت کا خیال بھی کرنا ہے، اپنے ادارے کی نسبت کی لاج بھی رکھنی ہے، اور اپنے استاذ کی اس سفید داڑھی کی بھی لاج رکھنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کل استاد کا گریبان پکڑے آ کر قاری صاحب استادی شاگردی اپنی جگہ پر، یہاں پارٹی کا مسئلہ ہے، یہاں حکومت کا مسئلہ ہے۔ ان چیزوں کو ہم نے سوچنا ہوگا۔ بہرحال میں نے زیادہ وقت لے لیا، ان حضرات کی محبت میں آیا، دل میں کچھ باتیں تھی، ایک درد تھا آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جامع اہل بیت، اس کے متعلقین، معاونین، جتنے بھی حضرات اور آپ سب حضرات نے آج جو قیمتی وقت دیا، اللہ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور حقیقی معنوں میں ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم اعنا علی تلاوت القرآن و ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا پروردگار عالم، جتنے بھی حضرات نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے، یا اللہ ان کی اس قربانی کو قبول فرما۔ علماء نے جو کچھ کہا سنا، بچوں کی تقاریر ہوئی، دین کے حوالے سے جو کچھ ہمارے سامنے آیا، یا اللہ اس حق سچ پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جتنے بھی لوگ اس ادارے کو دنیا جہان کے اداروں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، یا اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ان کے تعاون کو قبول فرما۔ اے اللہ بھائی صہیب اشرف صاحب، حضرت قاری صاحب جو محنتیں کر رہے ہیں، یا اللہ ان کو مزید ہمت عطا فرما۔ اے اللہ ادارے کے منتظمین کو مزید اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ اس مجلس میں جتنے بھی لوگ خود یا جن کے متعلقین بیمار ہیں، اے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔
اے اللہ جن کے متعلقین دنیا سے چلے گئے ہیں یا اللہ جتنے بھی کلمہ گو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ دین کے حوالے سے جتنی بھی تحریک چل رہی ہیں یا اللہ ان کو کامیابیوں سے ہمکنار فرما۔ یا ارحم الراحمین آج دنیا جہاں میں جہاں کہیں امت مسلمہ پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، اے اللہ ان مظلوم مسلمانوں کو اس ظلم سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ ان ظالموں کے مقدر میں اگر ہدایت ہے تو ان کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو ان کو تباہ و برباد فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ کو اتفاق و اتحاد کی دولت نصیب فرما۔ اے اللہ ہر قسم کی سازش سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہر قسم کی سازش سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم سب کی جتنی بھی جائز حاجات ہیں یا اللہ اپنے خزانوں سے ان کو پورا فرما۔ اے اللہ جتنے بھی دینی ادارے کام کر رہے ہیں، اہل حق علماء کام کر رہے ہیں یا اللہ سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ سب کی حفاظت فرما۔ یا پروردگار عالم ہماری اس حاضری کو ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک۔ ابھی خانے میں نماز کے بعد چاہے متصل نماز